اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مجیدہ مومن دی ایک پہچان دسی۔ صاحب ایمان دی بہت زیادہ نشانیاں قرآن وچ موجود نے کہ صاحب ایمان کنوں کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اپنے آپ نو مومن تسلیم نہ کردا ہوئے۔ ہر مسلمان اپنے آپ نو مسلمان بھی تسلیم کردا ہے اور صاحب ایمان بھی تسلیم کردا ہے۔ یہ ساڈا دعویٰ کرنا کہ اسی مومن ہاں اے اور ہے، اور اللہ دا من جانا کہ اے مومن ہے اے اور۔ ساڈا دعویٰ اپنی جگہ تے نہیں، اسی دعویٰ کچھ بھی کر سکنے ہیں، لیکن اصل صاحب ایمان ہو یہ جنہوں خالق صاحب ایمان قرار دے۔ تو خالق کائنات نے میرے محترم سامعین اس آیت مجیدہ صاحب ایمان کنہ لوگوں کو قرار دیتا ہے۔ خالق فرماتے ہیں انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں کہ مومن تو صرف وہ ہے، صرف کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس تو بعد بندہ مومن کہلوان دا پھر بھی حقدار نہیں۔ خالق فرماتے ہیں ایمان لے آنا، ایمان کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، سما دا مطلب پھر، اس پھر تو بعد سارا ایمان ہے۔ خالق فرماتے ہیں اس سما تو بعد جنہیں اعلان ہوندہ جی مساجد کہ بندہ 100 روپے مسجد دے گیا ہے آمین سما آمین، ایڈا سما ہے نا جی، یہ دوبارہ کیا جاندہ ہے، مقرر کیا جاندہ ہے ساڑھے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر خالق فرماتا ہے سما، جب کوئی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر ایمان والا اس وقت بنتا ہے سما لم یرتابو، پھر اس میں شک نہ کرے۔ ایمان لانے کے بعد شک نہ، ایک مرتبہ جو ایمان لے آتا ہے وہ مومن اس وقت ہوتا ہے جب ثم لم یرتابو، پھر وہ شک نہیں کرتا۔ اچھا اس کے بعد وجاہد، پھر وہ جہاد کرتا ہے بے اموالہم، اپنے مال کے ساتھ بھی، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جان خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، سچے ہیں وہ بندے جو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے درمیان میں شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے پہلے، جان قربان کرنے سے پہلے طے کر لے کہ جب محمد بات کہیں گے نا تو میں شک نہیں کروں، جب رسول مجھ سے کوئی بات کرے گا تو پھر میں شک نہیں کروں گا۔ جب شک آ جاتا ہے تو ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ مکمل صاحب ایمان ہوئے جڑا پھر شک نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے کہ میں ایک کہن دا حقدار ہاں اس آیت مجیدہ تو بعد کی بلا کہ پورے دین دا مرکز ہے صداقت رسول، پورے دین دی مرکزیت جڑی ہے نا جی وہ ہے صداقت رسول۔ پیغمبر اعظم نو، زہرہ دے بابا جان نو، حسنین دے نانا جان نو، نبیاں دے نبی نو جنہ کسے سچا منے ہے اوڈا وہ مومن ہے۔ بس حضور نو جتنا کسے سچا منے، سچ من ایک گل عزیزو ایڑا لیٹ ہوندہ نا جی، مقدمہ لیٹ ہوندہ ہے، وہ جج بڑی بڑی دیر سچا بندہ تلاش کر دیں، کدی گواہیاں طلب کر دینے، کدی پھر ثبوت طلب کر دینے، پھر ضمنیہ پولیس لکھ دیئے، پھر بار بار تحقیق ہوندی ہے، پھر تفتیش ہوندی ہے، پھر وہ بڑی مشکل تو بعد جدوں کوئی 10-12 سال بعد ہو سکتا کنی دیر لگ جاندی ہے کہ جج اس حق تک پہنچدا ہے، اس صداقت تک پہنچدا ہے کہ نہ دوواں پارٹیاں جو سچا کون، جڑے میرے سچے دا پتہ لگ جائے وہ تو فیصلہ ہو جائے، سچے دا پتہ لگ جائے فیصلہ ہو جائے، سچا سچا ہو گیا دوسرا جھوٹا ہو گیا، ایک طے ہے۔ جدو دو پارٹیاں جو ایک سچی ثابت ہو جائے نا، مد مقابل والی سچی نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ جدو ایک باری سچ ثابت ہو جائے کہ اے سچ ہے، جڑا تے مد مقابل آئے گا پھر وہ سچ ہو نہیں سکتا
یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ سچ ہے. جدو سچ دا یقین ہو جائے مدے مقابل جھوٹ ہوندا ہے. جھوٹا لبن دی ضرورت نہیں, جھوٹے بہت زیادہ نے, سچے تھوڑے نے. اس واسطے تھوڑے لبنے آسان نے, بہتے لبنے مشکل. میرا ایک میں سمجھنا اپنے سے نل قبلہ کہ بجائے جھوٹے لبن دے, جھوٹے بہت زیادہ نے, بے شمار نے, انہوں نے لبن دی بجائے تسی سچے لب لو. اس قرآن چوں جدو سچا لب جائے نا, جیڑا ادھر مقابلے تے آ جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا. بالکل آسان طریقہ ہے کہ اگر سچا مل جائے, اگر سچا مل جائے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو ایمان کا ثبوت دے کہ جب تمہیں سچا مل جائے نا تو سچے کا ساتھ دو, سچے کا ساتھ دو, تم بھی سچے ہو جاؤ گے. یہ مطلب سچا لبنا مشکل ہے, لب جائے تو جھوٹا لبنا آسان ہے. اس قرآن چو جڑی ذات دا میں ذکر کر رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے, وہ ایڈی سچی ذات ہے, ایڈی سچی ذات ہے. مثلا میں قرآن حکیم دی کوئی آیت مجیدہ پڑھ دینا, وہ ایسی آیت ہے کہ جس بندے قرآن شروع کر کے بھی چھڑ دیتا ہے انہوں بھی یاد ہوئے گی. جنہیں قرآن شروع کیتا ہے تو وہ چھڑ دیتا ہے, وہ پڑھے ہی نہیں, اینی کو انہوں بھی یاد ہوئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یارا جنہیں پہلے ایک صفحہ بھی پڑھیا ہوئے, پہلا بالکل پہلی سورہ بقرہ دی آیت ہے, الف لام میم تو بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے لا ریب جس میں شک نہیں. اللہ کی فرمایا سی مومن وہ ہے جو شک نہیں کرتا. اور ہے کتاب کے لیے لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں, شک کوئی نہیں. مثلا اس کتاب وچ کوئی انہونی بھی لکھی ہے نا, انہونی, اسی او دے وچ بھی شک نہیں کرتے. اس کتاب وچ لکھی ہوئے اسی شک نہیں کر سکتے. جی اسی مومن ہاں تو پھر اسی شک نہیں کرتے. الحمدللہ اہل سنت, شیعہ, دیوبندی دوست, اہل حدیث سب جڑے صاحب ایمان نے وہ شک کر نہیں سکتے. مثلا بڑی دیر پہلے کدھرے ایک کتاب وچ لکھیا ہے یہ دے وچ کہ حضرت آدم دے دو بیٹے آپس وچ لڑے سن, ایک حق تے سی ایک باطل تے سی, ایک قاتل سی ایک مقتول سی. قاتل جہنم چے, مقتول جنت چے. ٹھیک, ایک نبی دے دو پتر نے, ایک باپ دے دو بیٹے نے, تے تربیت دوہاں دی حضرت آدم دے ذمے سی. گلی محلے دے منڈے بھی ادو کوئی نہیں سن جنہاں نے ایک نو خراب کیتا ہو. کوئی گلی محلے دے اتنے جن بندے خراب ہوئے نے ہر بندے نے کسے تے پائے نے. پٹیاں دے منڈے آندے نے سانو راجپوتاں دے منڈے خراب کر گئے, راجپوت آندے نے ساڈے منڈے فلانے گجراں دے منڈے خراب کر گئے. ادو منڈے ہی اور کوئی نہیں سن, کل دو منڈے سن, دوویں حضرت آدم دے سن, ایک ماں چوں تے ایک باپ چوں. وہ دوویں آپس وچ لڑے نے, لڑ کے تے پھر کمال ہے کہ نبی دا پتر سکا پتر جہنم میں ٹر گیا ظلم کر کے, ظلم کر کے. یہ واقعہ سا ویکھیا نہیں, ویسے قرآن چ لکھے ہے. ساڈا دل مندا تے نہیں کہ نبی دے پتر آپس لڑ پے ہون, نبی زادے آپس لڑے ہون, پر مننا پیندا ہے کیونکہ یہ دے شک کوئی مننا پہ گیا. مننا اس واسطے پہ گیا, شکریہ کرنا کہ چونکہ یہ لا ریب ہے نا جی, یہ لا ریب تے شک کوئی نہیں. ہوں جہاں شک کرے گا وہ مومن ہی نہ رہے گا, وہ مسلمان ہی نہ رہے گا, مننا پیا. یہ مطلب ہے جدوں دی کائنات شروع ہوئی ہے, شروع ہوندیا ساری لڑائی ہو گئی. بھائی کائنات اجے شروع ہوئی ہے, نہ کوئی برف والا پھٹا ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی کوڈی دا میدان ہے, نہ کوئی اور بندہ ہے, نہ دو وہی نے تے آپس ہی لڑ پے وچ. اچھا ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. یہ نبی دے پتر نو اللہ نے جہنم میں سٹ کے آخر اس کتاب وچ لکھے ہیں, کوئی تو درس دیتا ہے نا. یارا کتاب آئی ہے ہدایت واسطے, یہ جو بندہ کی ہدایت لئیے, ایک واقعہ آ گیا ہے, ہدایت لینی چاہیے, میرا حل لینی چاہیے. ہدایت واسطے ہی قرآن آیا ہے, تمیز دھاگے واسطے قرآن نہیں آیا. جڑے بندے نے فرمایا قرآن چو تویز کٹ ہے, یہ تویز کٹنے واسطے اتریا ہی نہیں. یہ نہ کلا تے پڑھنے واسطے اتریا, نہ دسویں تے پڑھنے واسطے اترے, یہ ہدایت واسطے اترے. یہ قبر تے پڑھو تاں بھی ہدایت ہے, کلا چ پڑھو تاں بھی ہدایت ہے.
انہوں 10ویں چ پڑھو تاں بھی ہدایت ہے، تراویہ چ پڑھو پھر بھی ہدایت ہے، مجلس چ پڑھو پھر بھی ہدایت ہے، لینی ہے دے کول ہدایت ہے، نہ قرت واسطے آیا ہے تے نہ انعامات لین واسطے آیا بندہ اچھی پڑھ کے انعام لے جائے تے نہ بندہ تے اثر پان واسطے آیا ہے، میں بھی یہ کولوں قبلہ ہدایت لینی ہے تے جناب نے بھی یہ کولوں ہدایت لینی ہے۔ انہوں تراویہ چ پڑھیا ہوئے ہدایت نہ لئی جائے تراویہ دا فائدہ کوئی نہیں، انہوں مجلس پڑھیا جائے تے ہدایت نہ لئی جائے تے مجلس پڑھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ میں ہدایت لین واسطے گل کرنا پیا، اگر ایک نبی دا پتر سکا پتر جہنم میں ٹر گیا، کیوں؟ ظلم کیتا سو، ظلم کیتا تو میں کہ اللہ ایک کائنات پہ شروع ہوندی ہے تے اس سے بڑے واقعہ بنا کے کی ہدایت دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مینوں پتہ سی ایسے بندے جمنے نے جنہاں یزید نو بھی بہتر کرن دی کوشش کر، کئیاں بندے یزید واسطے بھی گنجائش کٹن دی کوشش کرنی ہے۔ شکریہ جناب، مہربانی، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہ بندے یزید ظالم دی گنجائش کٹنی سی، اللہ جانتا سی کہ انہاں دلیل کی دینی ہے، انہاں آکھنا دلیل ہے کہ یزید جیسا بھی تھا، جیسا بھی تھا، جیسا بھی تھا، آخر وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمایا تھے نبیاں دے پھسے نے تسی صحابی نہ بچاتے۔ ظالم تے نبی دا نہیں پہ بچدا، ظالم صحابی دا کیسے بچ جائے؟ بہت شکریہ۔ لو جی اگو پھر اگلا پھر میں پڑھ دینا قرآن دی، پھر سورہ ہود پڑھی، یہ سورہ مائدہ وچ حضرت آدم دے بیٹے دا ذکر ہے، سورہ ہود پڑھی تو دے حضرت نوح دے بیٹے دا ذکر ہے۔ ہن کی کریے؟ وہ بھی جہنم وچ، تہاڈا کی خیال؟ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ وہ بھی جہنم وچ، حضرت نوح دا بیٹا بھی جہنم وچ۔ بندے میرے لو انج ویندے نے جی میں سٹے نے، بھائی اپنی کرتوتاں تو گئے نے، میرا قصور اس گل تے کی؟ وہ بھی نبی دا بیٹا، وہ بھی نبی دا بیٹا، حضرت نوح دا بیٹا جہنم وچ کیوں گیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے دا عمل ٹھیک نہیں سی، عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا۔ یہ بھی دسن والی گل ہے، دسنا پینا ضرور ہے۔ دل تو نہیں مانتا کہ نوح جیسے نبی دا پتر جنہیں 950 سال اللہ دی تبلیغ کیتی ہوئے تو دے واسطے پتھر کھاتے ہوں، 950 سال وچ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے کوئی فرمائش کیتی ہوئے تو میں تو اڈے کے مجرم ہاں۔ یقین کرو اسی ایک نماز پڑھنے ہیں تو 20 فرمائشاں کرنے ہیں، آبی کر چھڑی، آبی کر چھڑی، 2 سجدے دینے نے تے آکھنا بیٹا بھی پیدا ہو جائے، منڈا جڑا باہر گیا وہ دے کاغذات بھی بن جائے، تے جڑے جننے فوت ہوئے نے وہ بھی سارے بخشنے نے۔ یعنی ایک نماز تے 20 مطالبے، 950 سال تبلیغ کر کے ایک فرمائش نہیں کیتی۔ جدو پتر ڈبن لگا نا ادو نوح نے آکھیا اینو چھڈ دے، بس زندگی چی کو فرمائش کیتی نے، اینو چھڈ دے۔ اللہ فرمایا اے دی فرمائش نہ کریں، اے دی سفارش نہ کریں، ایک جو ایسوں کی سفارش کرے گا وہ جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اتنی سخت گل اللہ نے قرآن سے کیتی ہے کہ جنہاں ایو جہاں دیا فرمائشہ کرتا ہے تے چھڑان دی کوشش کرتا ہے وہ تے جاہلہ جو جندہ تو تے میرا نیک تے پاک نبی ہے، اے دی سفارش نہ کریں۔ ایک کوئی منڈا چھڑانا سی وہ بھی اللہ نہیں چھڑیا۔ اللہ نے پوچھے حضرت نوح نے انہیں کیتا کی، فرمایا دا عمل ٹھیک نہیں۔ ایس ویلے پوری دنیا دے علماء موجود نے 10 دن جنہیں ٹھیک عمل نہیں ہو کی نے، چوری کرنا غلط عمل ہے، ڈاکہ مارنا غلط عمل ہے، زنا کرنا غلط عمل ہے، شراب پینا غلط عمل ہے، کسی دا گھر ساڑنا غلط عمل ہے، کسی ناجائز قتل کرنا غلط عمل ہے۔ اس قتل کیتا ہوئے تو میں تہاڈا مجرم ہاں، شراب پیتی ہوئے میں تہاڈا مجرم ہاں، کسی دی بیٹی نو غلط نظر نہ ویکھیا ہوئے اس منڈے نوح دے نے تو میں تہاڈا مجرم ہاں، کسی دا گھر ساڑیا ہوئے میں تہاڈا مجرم ہاں۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، وہ دے ایک کوئی عمل پیڑا سی، کشتی نجات کا منکر تھا، بس جڑی کشتی نجات دین دی سی۔ سبحان اللہ، جو نجات والی کشتی تھی نا، جو پار لگانے والی کشتی تھی، یہ اس سے اتر گیا تھا۔ اللہ فرمائے اس کی سفارش نہ کرنا، یہ دا مطلب ہے جو نجات والی کشتی سے اتر جاتا ہے نبیوں کی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ تا نبی نے فرمایا سی میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال،
میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جس طرح نوح کا بیٹا کشتی چھوڑ کر جہنم میں چلا گیا، جو آل محمد کو چھوڑے گا نہ نسب کام دے گا نہ حسب کام دے گا۔ مہربانی، بہت شکریہ، تسا اتنا اچھا سوال فرمایا۔ یہ مطلب ہے اسی من گئے ہیں، کیونکہ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن چ موجود ہے لا ریب۔ میرا موضوع ہے یقین، شک نہیں کرنا، شک اسی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اور گل سن، ایتھے کو بندہ کھلو کے آکے فلانے بندے نے بائی ایئر سفر کیتا بغیر جہاز تو بغیر پٹرول تو، بندے آکھیں گے گل کرن والی گٹے جوڑ کے جھوٹ نہ بول۔ قرآن آندا ہے ایک بندے نے پوری زندگی سفر کیتا بائی ایئر، جہاز تو بغیر پٹرول تو بغیر۔ انہوں کا نام سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان بغیر جہاز تو بغیر پٹرول تو پوری زندگی بائی ایئر سفر کیتا۔ یعنی بائی ایئر دا مطلب ہوا سفر کیتا، وہ ہوا جی اڈ کے جاندے سن، جہاز بھی کوئی نہیں سی، پٹرول بھی کوئی نہیں۔ ہن گل منن تے دل تے نہیں کردا، پر جے نہ منیے تے پھر ایدے تے شک کری، ایدے تے شک کریے تے مومن ہی نہ رہی۔ ایدہ مطلب ہے حضرت موسیٰ دا سوٹا سپ بنے، ہن ایک قرآن آندا ہے شک کر نہیں سکتے سی، جو سٹ دے سن سوٹا سپ بن جاندا سی، وہ سپاں نوں کھا جاندا سی، اونوں پوچھل تو پھڑ دے سن، وہ پھر سوٹا بن جاندا سی۔ گل بڑی عجیب ہے لیکن مننی پیندی ہے، کیونکہ اے قرآن چے تے اسی لا ریب فی، اسی شک کر ہی نہیں سکتے۔ ایک نبی مردے زندہ کر دیندا سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کوڑیاں نو شفا دیندے سن، یہ بھی ٹھیک ہے، جو کوئی بندے کھا کے ہوندے سن دس دیندے سن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ برس والے نو شفا دیندے سن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیندے سن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی جمعہ ہی نہیں مسلمان جڑا کہ کیویں کردے سن، کیویں نہیں، لا ریب ہے، کیویں والی گل ہی نہیں، اسی سوچ ہی نہیں سکتے کیوں کیویں کردے سن۔ یہ دا مطلب ہے حضرت آدم دے قصے تو لے کے حضرت عیسیٰ دے مردہ زندہ کرن تک یہ سارا قرآن ہی ہے نا، قرآن ہے۔ یہ دا مطلب ہے مننے کیوں ہیں، شک کر نہیں سکتے، کیونکہ لا ریب فی، یہ بچ شک کوئی نہیں۔ حضرات پورے قرآن چ جننے واقعات ہیں، حضرت لوط دی قوم غرق ہوئی ہے، حضرت صالح دی قوم غرق ہوئی ہے۔ میں وہ جگہ ویکھ آیا جتھے اجے پتھر کالے موجود نے، جتھے پتھر وسے نے۔ میرے عزیزو، جو کچھ قرآن میں ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دو ہاتھ قرآن تے رکھ کے کہہ رہے ہیں، اس میں شک اس لیے نہیں، جس کے منہ سے نکلا ہے وہ سچا ہے۔ شکریہ مولا بھائی، تو جزائے خیر دے۔ جس انسان اکمل دی زبان چو قرآن نکلے وہ سچا ہے، وہ ایڈا سچا ہے۔ میں نا جی عمرے تے گیا سا، تو وہ میرا گلا جس طرح تمہیں پتا اتنے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے بڑی دنیا، تو پھر میں کل پرسوں ہی آیا تو وہ تھوڑا جہا اثر ہے، یہ ذرا محسوس نہ کرنا۔ اگے ایسا ہویا کدی نہیں، لیکن دو تین دن بہتر ہے کافی۔ کل پرسوں ہی ہماری سب بڑی مشکل پڑی ہیں، آج کچھ بہتر ہے، تو یہ محسوس نہ کرنا، کھانسی آ جاتی کدی کدی۔ میرے محترم سامعین، یہ لا ریب ہے، یہ شک کوئی نہیں۔ شک اس واسطے نہیں کہ جس زبان چو نکلے ہے نا، وہ دے وچوں جھوٹ نکلدا ہی نہیں، وہ بول دی ہی سچ، وہ بول دی ہی سچ۔ اگلی آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ اللہ فرماندا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت متقیوں کے لیے، یہ ہدایت متقیوں کے لیے۔ کون متقی؟ خالق فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ بندے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بندے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، غیب کی جڑی اکھاں تو غائب ہوئے، نظراں تو غائب ہوئے۔ میں لمبی بحث تاں نہیں کردا، بھی منظر ذرا دور ہے، میں جلدی تک پہنچنا چاہنا۔ کائنات دی سب تو بڑی غیب جڑی چیز ہے، چیز انہوں کیا نہیں بن سکتا، وہ ذات احدیت۔ اللہ تو بڑا کوئی غیب نہیں۔ غیب اس ویلے کراچی ساڈے تو غیب ہے، لیکن وہ کراچی جاواں گے نظر آ جائے گی، پھر تو غائب نہیں نا۔ سعودی عرب ساڑھے تو غائب ہے، جڑا سعودی عرب چلے جائیں گے تو پھر تو غائب نہیں، پھر سامنے آ جائے گا۔ اللہ او غائب ہے جڑا نہ پچھلے نو نظر آیا، نہ سانو نظر آ رہا ہے، نہ اگلے نو نظر آئے گا، ایسا غیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تو وڈی میں مثال نہیں دے رہا، ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ غیب ہے تے ایسا غیب ہے جڑا نظر آیا، لا تدرکہ الابصار، ایسا غیب ہے آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔
کیونکہ اکھاں ویندیاں انہوں نے جڑے اکھاں دے سامنے آ جائے، سامنے آوے تے دسدا ہے، ایک پاسے آوے تے دسدا ہے، جڑا ایک پاسے آوے وہ دسدا ہے، ادھر ہوئے تے مینوں دسے، مینوں تسی دس رہے ہو کیونکہ تسی میرے ادھر ہو، میں پچھوں نہیں ویکھ سکدا، تانوں میں دس رہا تسی پچھوں نہیں ویکھ سکدے، ایک پاسے ہونا ضروری ہے ویکھن واسطے، اللہ ایک پاسے آ جائے تے اللہ نہیں رہندی، اس واسطے انہوں اکھاں ویکھ نہیں سکدیاں۔ حشر والے دن بھی کئی لوگ اندر ایسا ویکھنا ہے، ویسے ساڈا پروگرام کوئی نہیں، ساڈے مذہب وچ کوئی نہیں، ساڈے مذہب وچ اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آنا، اور اندر کرسی تے بہنا ہے، وہ کرسی تے کسے اور نے بہنا ہے، اللہ نہیں بہنا، اے مطلب کرسی ہوے گی مہربانی، حشر والے دن کرسی نہیں ہونی، کرسیاں ہونی ہیں، کرسی ایک نہیں ہونی، کرسیاں ہونی ہیں، نبوت دی کرسی، ولایت دی کرسی، یارہ امامت دی کرسی، ہون کیا کرسیاں، لیکن اللہ کرسی تے نہیں، کیونکہ وسیع کرسی السماوات والارض، وہ دی تے کرسی زمین و آسمان تو زیادہ وسیع ہے، وہ کتھے نظر آئے گا؟ ان کچھ لوگوں دا خیال ہے ساڈے ویسے جڑا اہل تشیع مذہب ہے اہل بیت، یہ وچ اللہ نظر آوندا نہیں نہ آ سکدا، کچھ دوستاں تے نہیں نظر آوندا، کوئی گل نہیں، وہ ویکھ لین، کوئی گل انہاں کولوں پوچھ لاں گے کیویں دا پئی، اساں تے ویکھن دا ارادہ ہی نہیں کدی کیتا، وہ دی وجہ ہے کہ قرآن پاک دسدا ہے کوئی 70 بندے ارادہ کیتا سی حضرت موسیٰ دے دور وچ، وہ دسن اساں ضرور ویکھنا بھئی 70 بندے نے جنہاں آکھیا اساں ضرور اللہ نو ویکھنا ہے، انہاں نو شک سی کہ جڑا تیرے نال گلاں کردا ہے وہ ساڈے نال کیوں نہیں کردا، جڑا تیرے نال کردا ہے تو جانا نا کلیم اللہ نہ تو موسیٰ نو آندے سن تیرے نال گلاں کردا ساڈے نال بھی کرے، تیرے نال اللہ فرمایا جننے اے سوڑے پے نے نا انہاں نو کٹھے کر کے پہاڑ تے لے او تور تے لیاندے اتوں بجلی چمکی، اللہ نے سارے ساڑ کے مار دیتے، اے اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزائے موت ہے۔ میں کہ اللہ بندے مار ہی چھڑے نہیں تے مار کے پھر زندہ کر کے آکھیا ہن ویکھنا جے، انہیں کہا نہیں یہاں کو نہیں ویکھنا، یہ مطلب ہے نکلے کہ اللہ نے ایک تجربہ کرا دیتا ہے انہوں ویکھن دی سزا موت ہے۔ اصل جو میں سمجھے نا سزا انہوں سخت کیوں ملی ہے، اصل گل ہے کہ اللہ فرمایا میں ادھر روز گلا کرنا، اے اندر ساڈے نال بھی کر، میں او دے نال کرنا، او کلیم اللہ ہے، او میرا نبی ہے، اے اندر جویں او دے نال کرنا ہے اوویں ساڈے نال بھی کر۔ اللہ فرمایا مینوں وہ چنگے ہی نہیں لگدے جڑے نبیاں نو اپنے جیسا سمجھ لے، کمال ہے، میں وہ دن گلا کرنا تو اڈنال بھی کرانا، تسی سارے کو کلیم اللہ ہو، تسی سارے کو موسیٰ ہو، اور سارے سڑ کے مر گئے سن، ساڈا مرن دا کوئی پروگرام نہیں، حشر والے دن اتھے ہی ہونا ہے، اگر کسی دوست نے ویکھیا انہوں پوچھ لیں گے پہ کیویں دا اساں نہیں ویکھنا جی، ساڈا کوئی ارادہ نہیں، اگر مینوں اللہ پوچھے یا کوئی ملک پوچھے سانوں پوچھے کہ تسی اللہ نو ویکھن دا وی کیوں ارادہ نہیں کردے، تانوں کی یہ نہیں ویکھنا چاہندے، پہلا ساکھنا جی اسی اینے جوگے نہیں۔ دوجی گل بڑی میں خوبصورت یاد ہے، اگر انشاءاللہ عشرے چ ہوش رہا تو میں گل کراں گا کہ اسی اللہ نو اس واسطے نہیں ویکھنا چاہندے کہ ہمیں محمد کی زبان پہ یقین، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اے جنہ غیب شکریہ ساڑھے کو تو بس آدم بھی غیب ہے وہ بھی نبی دسے ہے، نوح بھی غیب ہے وہ بھی نبی دسے ہے، عیسیٰ بھی غیب وہ بھی نبی دسے ہے، موسیٰ بھی غیب وہ بھی نبی دسے ہے، اللہ بھی غیب وہ بھی نبی دسے ہے، جنت بھی غیب یارو بھی نبی دسے ہے، تے دوزخ بھی غیب وہ بھی نبی دسے ہے، یہ مطلب اللہ دا بھی یقین ہے، نبیان دا بھی یقین ہے، جنت دا بھی یقین ہے، دوزخ دا بھی یقین ہے، یہ سارے غیب نے نا بھئی، اللہ نبی سارے غیب نے، قیامت غیب ہے، دوزخ جنت، جنت دے فروٹ، حوراں، شہد دیاں نہراں، دودھ دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، ہر شے غیب ہے، یقین نا، یقین نہ ہے، غیب ہے، غیب ہے۔ جنہ بندیاں نو تسی علی ولی اللہ منواندے پھردے ہو، پہلا چیک تے کرو ساڈا واہ کنہاں نال پے گیا، واہ ایسے بندیاں نال پے گیا ہے جڑا سارا غیب نبی کو پوچھ کے تے پھر مسئلہ کردے نے نبی نو علم غیب بھی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی گل ہے، اللہ جیسا غیب بھی نبی دسے ہے، انبیاء جیسا غیب بھی نبی دسے ہے، جنت جیسا غیب بھی نبی دسے ہے، دوزخ جیسا غیب بھی نبی
سبحان اللہ میرے عزیزو سارا غیب تے اودے کولوں پوچھیا تے پھر اتنے شک کرنا انہوں غیب ہے کہ نہیں وہی تے سارے غیب دیا خبراں دیندا یار سارے غیب دیا خبراں تے نبی دیندا کیویں تے بندے گل کردے نے کیویں بندے سوچدے اے لو قرآن ہور سن لو اللہ فرمایا والذین یؤمنون وہ لوگ وہ ایمان والے ہیں کون بما انزل علیک اے نبی جو تیرے اوپر نازل ہونے والے پر بھی ایمان رکھتے ہیں وما انزل من قبلک اور تو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں سبحان اللہ بڑی اچھے مقام تے گفتگو آ گئی پچھلے نازل ہوئے تے بھی ایمان رکھ دیں تیرے تے نازل ہونے والے تے بھی ایمان رکھ دیں نہ پچھے نازل ہوندا ہے نہ اکھاں نال ویکھیا نہ تیرے تے نازل ہونے والے جبریل ہوئے نہ اکھاں نال ویکھیا تے نہ انہاں جنت تے جہنم اکھاں نال ویکھیے آخرت تے بھی یقین کر گئے نے تیرے کہن تے یہ مطلب ہے ہن تک دی گفتگو اتھوں تک پہنچی ہے کہ مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار کا نام دین ہے بہت شکریہ کہ بنا میرے پیغمبر دی زبان تے اعتبار دا نام دین ہے وہ آکھے اللہ ایک کے تے بس ایک کے وہ آکھے قیامت آئے گی وہ آکھے کہ حساب ہوئے گا کوئی گنجائش ہے کہ بندہ بچوں کسے ویلے شاید آکے شاید دی گنجائش نہیں پورا یقین نبی تے رکھنا ہے تے پھر بندے نے مومن بننا ہے او دے واسطے میں ایک ثبوت دے دینا حضرت بلال نو بہت ماریا او دے مالک نے اس حد تک کہ پتھراں تے لٹا کے چربی باہر آ گئی اتنا انہیں کوڑے مار کے زخمی کر دیتا حضرت بلال نو آندہ سی 10 اللہ کنے نے فرما دے سن آہد او سا کیا تیری جان نکلنے والی ہے تینوں اس قدر یقین کیوں ہے کہ وہ ایک ہے معبود ایک کو ہوندہ تینوں یقین کیوں ہے تو انہوں ویکھیا ہے او سا کیا نہیں او دے مالک پوچھیا بلال انہوں ویکھنا چاہنا ہے او سا کیا نہیں کنیا بندہ گل سنے اللہ نو کدھر اکھاں نال ویکھیا ہی او سا کیا نہیں ویکھنا چاہنا ہے او سا کیا نہیں اللہ دی آواز سنیا اس کا نہیں سننا چاہنا ہے اس کا نہیں اللہ نو کدی سوچیا ہی اس کا نہیں سوچنا چاہنا ہے اس کا نہیں تو اس کا جان تیری نکل چلی ہے ویکھیا نہیں تو ویکھنا چاہتا نہیں سنیا نہیں تو سننا چاہتا نہیں سوچیا نہیں تو سوچنا چاہتا نہیں تو انہوں چکھیا نہیں تو چکھنا چاہتا نہیں تو انہوں چھویا بھی نہیں تو چھونا چاہتا بھی نہیں تے یقین تینوں کیوں ہے اس کا صرف یہ یقین ہے کہ محمد کہتا ہے کہ مولا تو انہوں جزائے خیر محمد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور ایک ہے وہ جو اندر ٹھیک اندر وہ دی زبان تے اعتبار دا نہ تے دین ہے اگلی گل بڑی خوبصورت ہے اسا کیا بلال میں تیرے نال گل کرنا اسا کر اسا کیا ایک باری اس محمد ابن عبداللہ نو پوچھتے صحیح کہ وہ کدوں دا ہے کدوں تک رہے گا کہ ڈاکو ہے خواب چ کیوں نہیں آندا وہ خیال چ کیوں نہیں آندا وہ نظراں نو ویکھ کیوں نہیں سکدیاں کانوں نو سن کیوں نہیں سکدے ہاتھوں نو چھو کیوں نہیں سکدا انہوں پوچھتے صحیح نا ایسا کیوں ہے بلال تیرے ایک لفظ تو اپنی زندگی دیا تقریرہ قربان کراں بلال دی آواز آئی منہ بند کر جس کو سچا مان لیا جائے اس سے بحث نہیں کیا صدقے جاؤں مولا تو انہوں جزا دے جنہوں ایک باری سچا جو مان لے صدقے جاؤں جدو میں من گیا ہے سچے تے سچے نال بحث نہیں کری جدو میں سچا مننا میں پتا ہو جو آندہ ہے سچ آندہ ہے جو آندہ ہے سچ آندہ ہے جو آندہ ہے سچ آندہ ہے نبی دی صداقت دا تو میں کیڑا ثبوت پیش کر رہا ایک لطیف گل کر کے جانی ہے میں آج لوکی مسلک وچ نہ رہ کے تے ضد کر دینے کدی دین چ رہنا دین بھی تے ایک مسلک ہی ہے نا وہ یارا ایک مسلک بنائیے دین اسلام باقی جڑا مسالک نے نا وہ پھر مسلک دی وجہ تو میں جتھے پڑھنا نا جی میلاد النبی
وہ پھر میلاد النبی میں پڑھنا تو پھر لوگ سارے آتے ہیں، اہل سنت دوست بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، بلکہ کئی تھاواں تو میں ایسے تھاویں پڑھیا جتنے صرف اہل سنت نے، شیعہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے بھی میلاد پڑھیا۔ وہ پھر جڑے مولوی صاحب ہوتے ہیں نا مساجد دے، وہ آتے ہیں وہ میلاد بھی وہ نہ سنو کیونکہ ساڈا مسلک نہیں ملتا وہ، وہ آتے ہیں چلو میلاد جڑا وہ تو نبی پاک دا، نبی پاک تو ملتے ہیں نا، نبی پاک تو سارے دے ایک ہی نے۔ وہ آتا تسی اپنے مسلک والا کو سنیا کرو، انہیں کو نہ سنیا کرو، یا ہولی ہولی تمہیں خراب کرنے یہ خراب اللہ دے بندے سے کڑی کو تاج کڈن لگ پائے۔ نبی دا ذکر کرنا ہے، وہ اولاد دا ذکر کرنا ہے۔ اے طارق جمیل صاحب نے وہ ذکر کرتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ جدوں دا اہل بیت دا انہاں ذکر شروع کیتا، انہاں دے اپنے بندے بھی انہوں دے خلاف ہو گئے۔ ہاں جی، یہ مسلک وچ الجھ کے نا تے بندے بڑے بڑے خراب ہوئے نے۔ ویسے مسلک میرے نزدیک ایک ہی ہونا چاہیے، وہ دا نام اسلام۔ میں تمہیں مثال دینا، نبی دی صداقت تے بحث میں کر رہا ہوں، تمہیں کوئی مثال عرض کر دینا۔ نبی پاک دی صداقت دا اے معیار ہے، سرکار دو عالم دی صداقت دا، انہاں دی صداقت دی تصدیق کر کے بندے صدیق ہو گئے۔ مولا بھی تمہیں جزاتے ہوئے یارا میں کھلی گل پہ کرنا کہ نبی پاک معراج تے گئے، ہوں ایک رات 18,000 سال دی رات ہوئے تے واپس بندہ ہو کے اتھوں آ بھی جائے، پانی بھی وضو دا چلدا رہے، بستر بھی گرم رہے، کنڈی جڑی جان لگیا ہلی سی وہ اجے ہلدی ہوئے، ایڈی چھتی بندہ ہو کے آ تو نہیں سکتا۔ وہی تو روڑا پہ گیا نا پورے مکے چ کہ جناب کیویں ہو سکتا ہے ایک بندہ ایڈی چھتی جائے، ایڈی چھتی آ بھی جائے۔ وہ حضرت ابو بکر نے آکھیا کہ کون پہ آئے گل کرتا ہے؟ انہاں آکھیا محمد فرماندے نے۔ انہاں آکھیا اگر وہ آندے نے تو ٹھیک۔ بولو بھائی یہی گل ہوئی ہے نا یار، تساں بھی یہی سنی ہے، جڑی اگے سنی ہے وہ واسطے نویں تصدیق کی لوڑ تو نہیں ہے۔ انہاں آکھیا کہ جے نبی پہ آندے نے پہ میں گیا تو پھر ٹھیک ہے، وہ بولتے ہی سچ نے، ایڈے سچے نے، ایڈے سچے نے کہ جنہیں آکھیا نا جو او آندے نے، ایک کوئی لفظ نہ آکھیا، اگر مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پوری دنیا چ مشہور ہو گئے نے، میرا صدیق نہیں، صدیق ہے اکبر، بہت بڑے صدیق۔ دیکھو ہوں دیکھو اگر یہ اصول بن گیا کہ نبی دی گل دی جڑا تصدیق کرے وہ صدیق ہوں۔ بھئی نبی دی گل دی تصدیق کیتی ہے نا، میں آج تے نال تے نہیں نہ گئے، یا نبی نے آکے کوئی ویڈیو تے نہیں نہ بکھائی ہونا، نہیں، انہاں کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ دا مطلب صدیق بن گیا۔ ہوں دوجے پاسے میں مسلک دی گل کرنے لگا کہ مسلک وچ بندے پھسے کیویں نے۔ یہ جڑا واقعہ نا جی، یہ حضرت ابو طالب دی وفات دے قریب، وفات تو بعد ایڈا معراج والا وقت 7 62 اعلان نبوت تو 7 سال بعد بائیکاٹ ہو گیا بنو ہاشم دا۔ شیب ابی طالب جڑا نے 3 سال 10 ہجری چ نکلے، 10 ہجری وچ معراج دسیا جاندا ہے۔ معراج والا واقعہ بعد وچ ہویا، پہلے ایک واقعہ ہویا کہ اوڑا معاہدہ سی نہ لکھیا کافراں نے، مقاطع قریش، کہ انہاں نال بائیکاٹ کرنا ہے، انہاں نوں ملنا نہیں، انہاں کول جانا نہیں، سبزی فروش ادھر کوئی نہ جائے، خدشت کرنے والا حجام ادھر نہ جائے، کوئی روٹی انہاں نہ دے۔ ایک معاہدہ لکھیا سی کیونکہ اللہ تے یقین رکھتے ہیں، یہ ساڈے بتاں نوں نہیں منتے۔ وہ ٹنگیا سی، وہ اندر کدھرے انہاں کعبے دے اندر کدھر ٹنگیا سی، وہ معاہدہ لکھ کے 3 سال تو بعد پیغمبر اعظم نے حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ چچا میں تو ایک گل دساں، اوڑا معاہدہ اندر ٹنگے ہے نا، وہ سارے معاہدے دیمک کھا گئی ہے، کون کھا گیا ہے، صرف اللہ دا نہ باقی۔ وہ جڑی تحریر لکھی ہے نا، وہ ساری تحریر نو کون کھا گئی ہے، جتھے اللہ لکھے ہے نا وہ باقی۔ حضرت ابو طالب نے آکھا ٹھیک میں گل کرنا جا کے، کپڑے بدلے، کعبے دے کول بندے بیٹھے سن، سردار کافر انہاں کول آ گئے۔ یہ گل ذہن چ رہے کہ مشرکاں تے کافراں نے بائیکاٹ کیتا سی ایمان والیاں نال۔ ایمان والے بنو ہاشم نال بائیکاٹ کیتا سی، عرب دیاں مشرکاں نے تے کافراں نے بائیکاٹ کیتا سی بنو ہاشم نال۔ جس بندے ابو طالب دا ایمان چیک ضرور کرنا ہے، وہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے ابو طالب بائیکاٹ کرنے والے وچ سی یا ہون والے وچ۔
ابو طالب انہاں لوگاں جنہاں نال بائیکاٹ ہویا 3 سال بعد حضرت ابو طالب آئے کافر کو انہاں آکھیا کہ اچھا جناب وہ معاہدہ کتھے میں انہاں کے اندر ٹنگے ہیں انہاں آکھیا میں دعویٰ کرنا تسی جا کے چیک کرو وہ سارے معاہدے رو دیمک کھا گئی ہے صرف اللہ دا نام باقی ہے او اللہ جدی خبر مصطفیٰ نے دیتی اس اللہ دا نام باقی ہے ساری دیمک چٹ گئی ہے انہاں کیا ابو طالب تو تے ہتھوں آج نکلے ہیں وہ تے کعبے دے اندر ٹنگیا تینوں کیوں پتہ ہے حضرت ابو طالب فرمایا میں کہہ رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں اگر اللہ کا نام کے علاوہ ساری دیمک کھا گئی ہے تو آپ کو یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا تے جے میں جھوٹا نکلیا تو پھر بائیکاٹ رکھو میں محمد رو تواڈے حوالے کر دیا اتنا وڈا دعویٰ حضرت ابو طالب نے کیتا ایک بندہ کہنے لگا چلو چل کے بیٹھنے ٹر دے اس پوچھیا ابو طالب جب تو نے اندر جا کے دیکھا نہیں تجھے کیسے یقین ہے کہ دیمک کھا چکی ہے اللہ کا نام باقی ہے ابو طالب فرماتا محمد جو کہہ رہے ہیں تیری صداقت تو دارائن والا جب محمد کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے حضرت ابو بکر نے تصدیق کی ہے تے نبی دے سچ دی بولو یار اور حضرت ابو طالب نے تصدیق کی ہے تے مصطفیٰ دے سچ دی پھر چپ کر گیا میں پھر اللہ حضرت ابو بکر نے کیا کہ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے حضرت ابو طالب کیا کہ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے کیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابو طالب کیا جب وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے جب دونوں کی بات ایک ہے اور دونوں تصدیق محمد کی کر رہے ہیں یہ مطلب ہے اگر تم مسلک سے نکل آئے تو پہلا صدیق اکبر ابو طالب ہوتا بھائی میرڈ جو ایک ہی ہے نبی دی گل دی تصدیق کرنے والے سچا ہوگا یہ مطلب ہے حضرت ابو بکر کو صدیق کہنا نبی کی صداقت کی وجہ سے اور ابو طالب کو کافر کہنا حالانکہ وہ بھی نبی ہی کی تصدیق کر رہا ہے اسی کو بغض علی کہتے ہیں مولا تو انہوں جزا خیر ہو تو بہت شکریہ عزیزان گرامی قدر ہن میں اپنی تقریر نو دوسرا رخ دینے لگا اتنی خوبصورتی نال تساں سنے ہیں پیغمبر دی زبان دی صداقت تے اعتبار دا نا دین یہی دین ہے وہ آکھے عیب تے اے ہے وہ آکھے عیب تے اے ختم اچھا ہوں ایک سوال اٹھتا ہے وہ میں آپ ہی اپنے ذہن چ پیدا کیتا ہے آپ ہی میں کرنے لگا ابو جہل نو نبی نے پوچھا سی کہ اگر میں آکھا پہاڑ دے پیچھے فوج ہے تو من جائے گا وہ سا کیا من جائے حضرت نے آکھا اگر پہاڑ پیچھے فوج نہ ہوئے تو پھر وہ سا کیا میں سمجھا گا میری نظرہ دھوکا کھا رہی ہیں لیکن آمنہ دا بیٹا جھوٹ نہیں بول ایک بندہ سی او دا ذکر سورہ قلم دیا آیت نمبر 13 سورہ قلم 29 پارا نبی فرمایا تو زنیم ہے زنیم آدھنے حرام زادے جدو زنیم آکھیا تو اپنی ماں نو جا کے پوچھیا اماں میرا ابا کون او سا کیا او نہیں کوئی اور ہے جڑا ہے او دس او سا کیا میں تیری ماں ہاں تو میں جھوٹ بھی بولنی ہے او سا کیا تیرے ورگیاں 100 ماں بھی ہوں تو 100 ہی جھوٹیاں نے کیونکہ جس مینو حرام دا آکھیا ہے اس کدی جھوٹ بولے آئی جن نے مینو حرام زادہ آکھیا ہے اس کدی جھوٹ بولے آئی ہوں میرے محترم سامنے بہت شکریہ نوجوانوں ہوں میں اس تقریر نو روکے دین لگا اتنے ذرا باریک گل ہے انہوں ذرا دھیان نال سننا ان نبی نو سچا مومن بھی مندے نے نبی دی سچائی تے اعتبار کافر بھی کر دینے ابو جہل بھی آندے نے تو سچا ہے او ولید بن مغیرہ او بھی آندہ تو سچا ہے جدو او بھی کافر بھی سچا ہی آندے نے تے مومن بھی سچا ہی آندے نے پھر مومن او کیوں نے اے کافر کیوں بہت شکریہ بس اے اج دی تقریر یہ بڑی لطیف گل ہے میں تنوں خوبصورت منزل تک لے جا کے جانا چاہتا میرے عزیزو بھئی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سلمان جن صحابہ نے وہ سارے نبی نو سچا سمجھ گئی مومن ہوئے نا مسلمان ہوئے نا
جنہیں صحابہ نے نبی نو سچا سمجھ تے جڑے نہیں نبی نو مندے وہ بھی سچا ہی سمجھ دیں صادق بھی مندے صادق کنو آندے سچے نو یار صحابہ بھی سچا ہی مندے نے تے کافر بھی حضور نو صادق آندے نے حضور دا تے نہ ہی صادق پہ گیا سی میں ایک روایت پڑھیا گلی چوں نبی گزرتے سن تے خوشبو اندرا چاہتی سی لوگاں دے گھراں دے اندر خوشبو آتی سی یہودیاں دی عورتاں کدی نہیں سی آکھیا محمد پہ گزرتا ہے وہ ایک دوسرے سے کہتی تھی گلی سے کہیں صادق تو نہیں گزر گیا یار جدو غیر مسلم بھی نبی نو سچا مند ہے تے مسلمان بھی نبی نو سچا مند ہے ہن فرق کیوں ہے اے آج دی مجلس سے جب پہنچ گئی کوشش میں کر رہے ہیں میں دسنا اصل یہ کہ جڑے مسلمان نے نا وہ نبی نو سچا مندے نے آل ٹائم کنیا بندے تک گل پہنچی آل ٹائم ہر ویلے سچا مندے نے جڑے کافر تے مشرک تے منافق نے انہاں دی عادت ہے جدوں انہاں دے مفاد تے مذہب تے زد نہیں پیندی ادو سچا من جاندے کیا بات ہے جدو انہاں دے عقیدے تے زد پیندی ہے ادو جادوگر کہہ رہے کیا بات مولا بھائی تھانوں جزائے خیر میں کامیاب ہو گیا جی میں جڑی تقریر پہنچانی چاہتی سی چاہتا سا خدا دی قسم پہنچ گئی نبی آ کے پہاڑ پیچھے فوج تواڈے تے حملہ کرن لگی تے ادو آندے نے تو سچا ہے اوہی نبی آکھے اللہ ایک کے تے آندے نے جادوگر ہے یہ مطلب ہے جو نبی کو کبھی سچا مانے اور کبھی کبھی نہ مانے وہی کافر ہوتا میرا لفظ یاد رکھنا ہے آج دی تقریر دا لفظ یاد رکھنا جب مفاد پہ زد پڑے تو اس کی صداقت کو چھوڑ دیتے ہیں بہت شکریہ جنہیں بندے سمجھے لے بچے نو آپ سمجھانا جب ان کے ذاتی عقائد اور مفاد پہ زد پڑتی ہے جب نبی کی صداقت ان کے عقیدے کو ڈیمیج کرتی ہے تو پھر وہ کبھی کہتے ہیں اس میں جن کا سایہ ہے کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے کبھی کہتے ہیں جناب یہ جادوگر ہے یہ تو مطلب سچا مانتے ہیں اپنے مفاد کے تحت اور جب ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو نبی کی صداقت کو چھوڑ جاتے ہیں جڑا کدی سچا مننے تے وچوں وچوں ڈنڈی مار جائے وہی کافر ہوتا ہے ہون میں اتھے کر کے آگیا جتھے میں آج دی مجلس تمام کرنا چاہوں اس سچے پیغمبر نے عیسائیاں نو آکھیا کہ میں صادق و صدیق و مصدق و مصدق کہہ رہا ہوں کہ وہ لم یلد ہے وہ لم یولد اللہ دا نہ کوئی باپ ہے اللہ دا نہ کوئی بیٹا ہے انہوں نے آکھیا تسی اللہ نو کدوں کو دا جان دیو میرے نبی نے آکھیا جدوں دا وہ ہے میں ادوں دا جان مولا تانوں جزا دے میں اپنی صداقت دے تحت کہہ رہا ہوں کہ جدوں دا ہے او دا باپ کوئی نہیں او دی اولاد کوئی نہیں انہوں نے آکھیا نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے فرمایا اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا مجھے علم نہ ہوتا ہائے ہائے قرآن پڑھ رہے ہیں کیا مجھے علم نہ ہوتا کوئی نہیں ہوتا بیٹا نبی تکرار کی تھی نبی بحث کی تھی اے بندے ایسے سن جڑے نبی دی صداقت نو نہ سچا مندے تے پھر مقابلہ کیوں ہوندے کہنے لگے نہیں جدوں نے نہیں آکھیا نبی مناظرہ کیتا نبی بحث کی تھی اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے حبیب فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم اگر یہ اتنا علم آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں تیرے جیسے عالم سے جھگڑا کرتے ہیں تیرے جیسے عالم سے جھگڑا کرتے ہیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں منوانا کیا فرق تینوں منوانا ہے تینوں ہائے ہائے اللہ فرمایا مینوں تے او مننے جڑا پہلا تینوں مننے کیا بات ہے جناب صدقہ جاواں بہت شکریہ یار شکریہ اللہ فرمایا میرا سونا مینوں او مندا جڑا پہلا تینوں مندا تیرے کہن تے مینوں لوکاں منیا نا تیری صداقت دی وجہ تو لوکاں مینوں منیا
یہ تینوں ہی سچا نہیں پہ منتا تو مینوں کیویں منن گے؟ تو فرمایا پھر میں کی کرا؟ فرمایا بحث نہ کر، مباحثہ نہیں، مذاکرہ نہیں، مناظرہ نہیں، ٹیبل ٹاک نہیں، گل بات نہیں، کرنا پھر کی؟ فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہہ دے آج جھوٹوں پہ لعنت آئے گی، تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لے آؤ۔ سارے اٹھانا جنا آج مکا کے ہونا ہی فیصلہ۔ ہن میں دا ترجمہ اپنی زبان نال کرن لگا۔ میرے حبیب، پوری دنیا میں تو نے مجھے منوایا، تو نے مجھے منوایا اپنی صداقت کی وجہ سے۔ یار جڑا اللہ نو منیا اور نبی نو سچا من کے ہی منیا، دیکھا جو نہیں، جملہ سننا انہوں ضائع نہ کرو۔ اللہ فرمایا حبیب تو نے مجھے منوایا ہے اپنی صداقت کی وجہ سے، اب گھر سے وہ لے آ جو تجھے منوائے اپنی صداقت کی وجہ سے۔ صدقے جانا مولا تو انہوں جزا دے، تو منوایا میں نو اپنی صداقت دی بنیاد تے۔ آج کرو او سچے لے کے آ جنہیں تینوں منوا کے جان اپنی صداقت دی وجہ تو۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، وہ جو نبی لے کے آیا ہے وہ کون تھے؟ بھائی جھوٹے تے لعنت ہونی ہے موبائل وچ، کرو تو سچے ہی لے ہونے نے۔ سچے میرے کو جڑا قرآن پاک ہے یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیتا، یہ تشریح شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مزازرہ نہیں مباہلہ ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے۔ منوانا اے وے کہ او ایک منوانا اے وے کہ او ایک نبی دی انہاں منی نہیں۔ ہن اللہ نے فرمایا پی انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لے آؤ، اسی اپنے، تسی اپنیاں عورتاں اسی اپنیاں، تسی اپنے نفوس لے آؤ، اسی اپنیاں جاناں لے آنے ہیں، ایتھے کھلو جانے ہیں، آپس ہی گلاں نہیں کرنیاں، تسی بھی گل او دے نال کرو، اسی بھی گل او دے نال کرنے ہیں، جڑا جھوٹا ہویا او دے تے او ہی لعنت بھیجے گا۔ گل آپس ایتھے کرنی کوئی نہیں، مباہلے وچ آپس نہیں گل کرنی، اوتھے کھلو جو چپ، ایتھے کھلو جو چپ، او دے کول فیصلہ کراؤ، او تو لعنت بھیجے کدے تے؟ جھوٹے تے۔ مہربانی اے موبائل چ آ گیا، ادھروں کون کون آیا میں نہیں پتا، ادھروں علماء نے دسیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اگر رضی اللہ تو بندے تنگ بیٹھے ہو تو پھر میں صحیح پڑھیا جی میں انہوں نے لکھے ہے۔ اگر میں اتنے علیہ السلام پڑھ دینا نا تو انہوں وڈے اے قرآن چکا کے کسے بندے آکھنا بھی تہاڈا مولوی قرآن اگے رکھ کے ہاتھ چ پڑھ کے تے غلط پڑھدا رہا، کیونکہ اتنے تے رضی اللہ لکھے ہے، اتنے رضی اللہ لکھے ہے تے اے علیہ السلام پڑھدا رہا۔ تہانوں ایویں بدنامی کسے میں تہانوں بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں جویں جویں لکھے ہے ایمانداری نال باوضو قرآن تو اوویں اوویں پڑھ دیتا ہے۔ اگلی گل تہاڈی شیعہ دی تسلی واسطے میں گل کر دیا، جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو کہ انہاں رضی اللہ لکھ چھڑے نا سارے جی، حضرت علی بھی، حضرت زہرا بھی، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، وہ فکر تساں اینی بھی نہیں کرنی۔ او دی وجہ اے نالوں رضی اللہ بھی لا چھڑن نا گئے پھر بھی ہے ہی نہیں شاید۔ رضی اللہ لکھ کے کہنا سڑ دے احسان کیتا، مثلا رضی اللہ بھی لا چھڑن، میرا علی لکھ چھڑن تامی ہوئی علی ہے، میرا حسن لکھ چھڑن تامی ہوئی حسن ہے، میرا حسین لکھ چھڑن تامی ہوئی حسین ہے، تے میری فاطمہ بھی لکھ چھڑن تامی جناب سجدہ ہی نے، اور تے ہے کوئی نہیں کہ بلا بار بار اے ہی رہنے نے پانجے۔ اگر نبی نو اتھے رکھیے، ایک نبی دی بیٹی گئی ہے، دو نبی دے نواسے گئے نے، ایک نبی دا داماد گیا، ٹھیک ہے۔ اگر حضرت علی نو اتھے رکھیے پھر بھی چار گن لو، ایک علی دی بیوی گئی ہے، ایک مولا علی دے سسر گئے نے، دو مولا علی دے بیٹے گئے نے،
جناب فاطمہ نو اتھے رکھیے تے ایک فاطمہ زہرا دا بابا گیا ہے، ایک بی بی دا شوہر گیا ہے، دو بی بی دے بیٹے گئے تے جی حضرت حسن نو اتھے رکھیے، ایک حسن دا پرا گیا ہے، ایک حسن دا نانا گیا ہے، ایک حسن دا بابا گیا ہے، ایک حسن دی ماں گیا ہے۔ ایویں حسین علیہ السلام رکھیے تاں بھی ایک حسین دا پرا گیا ہے، ایک نانا گیا ہے، ایک پیو گیا ہے، ایک ماں گئی ہے تے جب پنجے کٹھے رکھاں تے ایک ابو طالب دا بھتیجا سی، دوجا ابو طالب دا بیٹا سی، ایک ابو طالب دی نوح سی، دو ابو طالب دے پوترے سن۔ یہی سن یہی سن اے رضی اللہ لکھو تاں یہی گانے، علیہ السلام لکھو تاں یہی گانے، رحمت اللہ علیہ لکھو تاں یہی گانے، مجز اللہ العالی لکھو۔ مولا تو جزا دے جی حسین بادشاہ تو دوستان دے رزق چا اضافہ فرمائے۔ اے پنجاں دا صدقہ آ رہا ہے نا، صدقہ آ رہا ہے پنجاں دا، انہاں دا صدقہ ہی کھاندے پھرنے اور کتوں کھانا ہے۔ میرے عزیزوں یہی پنج گئے نے، جدو گئے نے پھر مبالہ ہویا نہیں ہویا، نہیں ہویا۔ حد دے وے کہ ایک گود وچ سی، دوجا انگلی نال سی، پیچھے بطول سن، آخر تے علی سن، سارے جہان نے قافلہ ویکھیا جاندا۔ کمال ہے کہ چار چہرے عیسائیاں نو نظر آئے نے، ایک بی بی برکے چ گئی ہے، برکے چ واپس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بی بی دا چہرہ تے کسے نہیں ویکھیا، چار ویکھے نے، کسے عیسائی نے شک ہی نہیں کیتا کہ کیڑی بی بی ہو سکتی۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نبی دے گھر گئی بیبیاں سن، ازواج رسول بھی موجود سن، ازواج رسول بھی موجود سن، مستورات اور بھی ہے سن، نہ انہاں جو کسے نے شک کیتا کوئی اور ہو سکتی ہے تے نہ کسے مسلمان ان تک شک کیتا ہے کہ کی پتہ برکے چ کون سی، پوری دنیا دی بطول سی، پوری دنیا دی بطول سی۔ ایدہ مطلب کائنات مان چکی ہے کہ آگے نبوت کا پردہ ہو، پیچھے ولایت کا پردہ ہو، درمیان میں ہو ہی بطول سکتی۔ صدقہ جاواں یہی پنج گئے نے۔ تسی ایک گل میں نو ہاں نا چ جواب دیو، کیا پورے مدینہ چ پیچھے صحابہ چ سچا کوئی نہیں سی؟ ہے سن۔ کیا ازواج رسول چ سچیاں کوئی نہیں سن؟ ہے سن۔ جی بسم اللہ جزاک اللہ۔ میں نہ صحابہ کرام میں سچا کوئی نہیں سی؟ ہے سن۔ ابو ذر جیسا بندہ پیچھے سی جنہوں نبی نے فرمایا زمین نے وہ بندہ چکیا ہی نہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا ہو۔ ایسے ایسے سچے پیچھے موجود سن۔ ام سلمہ جیسی ام المومنین پیچھے موجود سی، حضرت عائشہ نے پوری دنیا صدیقہ من وہ بھی پیچھے سن۔ بڑے بڑے سچے، بسم اللہ جناب ملک صاحب تشریف لائے، بہت ٹائم نہ تشریف لائے نے، میں بالکل قریب کر لی گا، بسم اللہ۔ بڑے بڑے سچے مدینے موجود سن، توڑا دل نہیں پہ مانتا پیا کیے موجود سن۔ میں پہنا سارا مدینہ ہی سچیاں دا سمجھو، مسلمان سارے ہی سچے، بیبیاں بھی ساری ہی سچیاں۔ ایک گل میں منوانی ہے، وہ بھی سارے سچے، یہ جڑے پانچ پہ جاندے نے یہ بھی سچے۔ پچھلے پورے پنڈ چوں جننے سچے تے جنیاں سچیاں نے، قیامت تک میں چیلنج ہے میرا، کوئی بندہ تاریخ جو ایک جملہ بکھائے کہ کسے سچے نے آکھیا ہوئے نبی نو کہ میں نہیں صدیق ہاں، تسا مینوں کیوں نہیں کھڑیا؟ یا کسے بی بی آکھیا ہوئے میں نہیں صدیق ہاں، تسا مینوں کیوں نہیں کھڑیا؟ ایدہ مطلب ہے پچھلے پورے مدینے کا ایک مرتبہ بھی مطالبہ نہ کرنا دلیل ہے کہ پورے مدینے والے سچے جانتے تھے ہماری صداقت اور ہے، اربانج کی صداقت ہے۔ میں بڑا محتاط پڑھندا آتی، یہ مطلب کم از کم کسی کا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی صداقت اور ہے، ہماری صداقت اور ہے۔ کیوں؟ معیار صداقت کیا تھا؟ نبی گئے تھے اللہ کو منوانے، یہ چار گئے ہیں نبی کو منوانے۔ یہ مطلب ہے جس معیار صداقت پہ رسول تھے اسی معیار صداقت پہ یہ چار تھے۔ جڑا گود سی وہ بھی اوڈا ہی سچا، جڑا انگلی نال سی
ہی سچا جڑی پیچھے بی بی ہے اوڈی سچی تے پیچھے مولا علی نے اوڈی سچے ہاتھ دبو گئی ہے جڑا ہر میدان وچ اگے رہیا ہے وہ مبالغ سب تو پیچھے سی جڑا شکریہ کہ بلا جڑا ہر میدان وچ حضرت علی اگے رہنے تے میدان مبالغ سب تو پیچھے نے ایک بندے حضرت علی نو پوچھیا تانوں پھر ویکھ لو سب تو پیچھے رکھیا نے حضرت علی فرماندے نے اگے بھی تے مینوں ہی رکھ دے سن انہاں کیا ہن تانوں پیچھے کیوں رکھیا نے حضرت علی فرمایا میرے پیو دا نام ابو طالب ہے تے مینوں پیو پکی کر کے گیا سی محمد اگے رکھے تے پیچھے نہیں ہونا پیچھے رکھے تے اگے نہیں ہونا تیری عزت ہوتا رہے گا میں پوری مجلس اس گلتے پڑھی اگر تو انہوں درمیانی نکتہ یاد ہوئے کہ مومن ہوئے جڑا نبی نو آل ٹائم سچا مند تے کافر ہوئے جڑا کدی کدی سچا مند ہے جدو مفاد تے زد پہندی او سچا نہیں مندہ اے نبی نے خصوصاً بالخصوص جناب سیدہ نو مبالغ کیوں کھڑے کلے بھی جاندہ تے مبالغ ہو جاندہ امام حسین صاحب تو چھوٹے سن بظاہر کلے بھی جاندے تے مبالغ جت کیوں دے بی بی کیوں گئی ہے اللہ تو انہوں کار بخاوے جتو بی بی ٹوری روزہ رسول دے نار بی بی دا کارے باب جبریل بار لکھے میرے مدینہ دے ساتھی بھی نے جناب ملک صاحب باب جبریل والے دروازے تو بی بی نکلے 5 نکلے درمیان چ بی بی اگے جنت البقیع ہوندی جنت البقیع نو پار کریے 2 سڑکاں نے ادو اگے دیکھیے تے مسجد ہے وہ مسجد جہاں تے مبالغہ ہویا ہے اتھوں تک بی بی جڑی نال دے کر کدی نہیں سی گئی جڑی بی بی دکاندار تک کدی نہیں پہنچی وہ توڑ کے نبی کیوں لے گئے اور نبی اکیلے بھی تو مبالغہ جیت سکتے تھے نبی بتا رہے تھے صداقت میں یہ میرے جیسے ہیں جس صداقت کی منزل پہ میں فائز ہوں اسی صداقت کی منزل پر حسنین بھی فائز ہیں علی بھی فائز ہیں میری بیٹی بھی اتنی ہی سچی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو سچے سے بحث نہ کرے کی سنے ہیں تسا اور میرے عزیزوں بلال نے کہا تھا جس کو سچا مان لیا جائے پھر اس سے بحث نہیں کی جاتی رسول بھی سچے بطول بھی سچے آخری جملہ میرا صرف ہے نہ محمد بات کرے تو بھی آگے سے بحث نہیں بنتی فاطمہ بات کرے تو بھی آگے سے بحث نہیں جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے اس بحث تو وال چٹے ہوئے بی بی نو امید سے بندے میرے نال بحث کر تیاں جویں دیاں پالیاں ہون اویں دا مزاج ہو جاندا جڑیاں ساڈیاں بیٹیاں پٹھے تے کم کردیاں نے اٹاں بناندیاں بیبیاں مستورات اٹاں بناندیاں نے پٹھے تے کم کردیاں مزدوری کردیاں جڑا پٹھے دا مالک ہے او دی بیٹی نو آکھو ایتھے کھلو کے اٹاں گن دی جاؤ کنیاں اٹاں پئیاں لوگ آکھن گے یار کی پہ کر دیو اینی تو بچے کتھے کھلونا انہوں آگے بھی تو بیٹی ہے تو جڑی اٹا بناندی ہے وہ بھی بیٹی ہے وہ پھر بندے آکھن گے نہیں وہ بھی بیٹی ہے لیکن وہ دی عادات اور نے وہ جڑی اٹا بھی بناندی ہے وہ تے عادی ہو چکی ہے انہاں تپاں دی عادی ہو چکی ہے تے اے جنوں تو پہ آنا ایتھے کھلو اے دی کوئی عادی تے نہیں نا اے تپے کھلون دی عادی تے نہیں نا اے دا مطلب ہے ساریاں تیاں ہوندیاں نے لیکن کئی عادی ہوندیاں نے کئی عادی نہیں ہوندیاں جڑی عادی نہ ہوئے لوگوں دے کلوں کام نہیں لیندے اسی نہیں روندے چپ کر جانے تو ایک باری قرآن دے سامنے آ کے دس علی دیاں تیاں عادی سن بازار آئی زہرہ عادی سی نہیں دیر کھلون دی میں نے چونکہ 1 گھنٹہ پڑھ دیا ہو گیا مکمل ہو گیا 1 گھنٹہ زیادہ میں پڑھ گیا اپنی تقریر دے دورانیاں نو طویل کر گیا مقصد تک پہنچن واسطے ایک جملہ صرف میں پڑھنا باقی دا مصاحب
ملک صاحب پڑھن گے ایک جملہ ضرور پڑھ دیں، پڑھتا صرف اس واسطے ہاں اکھ چینس ایک آنسو آ گیا دعاواں دی قبولیت واسطے۔ طارق جمیل صاحب فرماندے نے کہ رو کے دعا کریے تو اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، کسے طریقے رو کے دعا کریا کرو رو کے۔ میں آکھیا سی قبلہ باقیاں دا مجھے پتہ نہیں انہوں رون دا کی طریقہ اختیار کردے نے، ماں باپ نو یاد کردے نے، غربت نو یاد کردے نے، گناہاں نو یاد کردے نے۔ سانو تے رونا ایڈا اللہ قریب رکھے ہے، بچہ بھی کھلو کے آکھے نا شام، ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندہ، قریب آنا باہر آ جاندہ۔ میں صرف ایک گل کر لگا قبلہ باب جبریل اگر تو مدینہ جاؤ تو باب جبریل ہے، اتھے جبریل آ کے رک دس، جس دروازے تے جبریل رکیا نا تسی یقین کرو دے تے اسرائیل بھی رکے۔ اسرائیل ویسے رکدہ نہیں، یہ نبیاں کول بھی بغیر اجازت تو آؤں ہے، انبیاء کول بھی بغیر اجازت ہوندہ ہے۔ انہوں اللہ ایک اور اجازت دے چھڑیے جدھر پیج دے، یہ دروازے راہ ضروری نہیں، یہ جتھے ہوئے گئے اتھے آ جائے گا، انہوں اللہ اجازت دیتی ہے۔ یہ اسرائیل جدو پیغمبر اعظم دے دروازے تے آیا نا پیغمبر دی روح قبض کرنے واسطے، ادو میرے پیغمبر کول بطول موجود سن، عرابی دی شکل چاہے انسان دی عرابی دی شکل ہی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، جدو دروازہ کھٹ کے ہے نا ادو بی بی پاک نے فضا نو آکھیا ویکھ دروازے تے کون ہے۔ فضا جا کے ویکھیا تے پوچھیا کہنے لگا جی میں عرابی ہاں سرکار نال ملاقات کرنا چاہیے۔ واپس آ کے حضرت فضا آکھیا بی بی کوئی عرابی ہے دروازے تے کھڑا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پیغمبر نال ملاقات کروں۔ بی بی نے فرمایا انہوں آکھ اتھے ہی روک، تو اس وقت تک روک جدوں تک میں اجازت نہ دیا۔ میرے بابا دی طبیعت ایسی نہیں کہ وہ ملاقات کریں، جدوں مناسب سمجھا گی نا میں بابا جان نو پوچھ کے تے ملاقات کرا دیں گی، باہر کھڑا رہے کھلوتا رہے پریشان ہو جائے گا۔ تسی یہ گل سن کے کچھ دیر گزری ہے جدوں دروازہ دوبارہ اس کھٹکھٹائے، بی بی فضا کیا فضا بی بی فرم ہون وے واپس آ کے فضا کیا ہو یہ بی بی دے آنسو ایتھوں ابل کے باہر آ گئے، ابل کے آنسو باہر آئے۔ آج بی بی رو پئی، فرما دیا نے او آئیے تے دوبارہ کھڑکا دیتا سو۔ جدو میں پتہ نہیں کی مزاج بطول دا کہ میں پاڑی سی بطول جناب رسول خدا نے بی بی فرمایا جدو ایک واری میں آکھیا ٹھہر جا، اس دروازہ دوبارہ کھڑکان دی جرت کے میں دیتی۔ جدو بی بی دے آنسو نکلے لینا او دو پیغمبر نے ہاتھ کمبدا اٹھایا تے رانج کر کے فرما دینے میرے سامنے نہ روئی، اجے میں موجود ہاں میری زندگی چنا روئی۔ آنسو سوال بطول تیرے بابے دا جگر کٹیا جا رہے ہیں۔ بی بی آندھی ہے بابا میں حیران ہاں دوجی باری انہیں کھڑکا دیتا ہے۔ پہلے بی بی روئی سی پھر پیغمبر روئے، جدو پیغمبر کی آنکھاں جانسو آئے نا بی بی فرمایا بابا پیوں ہے میرے سامنے تمہیں تے نہ رو۔ فرمایا بیٹی میں تینوں کی دساں اجڑا باہر عرابی دی شکل وچ کھڑا ہے نا اے اللہ دا امر ہے، اے اسرائیل ہے، اے میری روح قبض کرنے واسطے آیا ہے۔ زہرا اگر تو میرے کول نہ ہوندی اس پوچھ کے نہیں سی ہو اجڑا باہر کھلو کے اجازتاں پہ لیں دینا، اے تیرے پردے دی وجہ آباد رہو بھائی، تیرے پردے دی وجہ تو اجازتاں پہ لیں دے۔ آؤ میں دنیا کو قبلہ ایکو گل پوچھنا، تی دا مزاج اپنا ہوندہ ہے، تو اڈیا تیاں دا سو دا مزاج جڑا تساں بنایا، میری تی دا وہ مزاج جڑا میں بنایا، پیغمبر دی تی دا وہ مزاج جڑا پیغمبر بنایا۔ میں کدی کدی کلا بہ کے رونا جیڑی بی بی دوبارہ دروازہ کھٹکایا جائے تے پریشان ہو جاندی ہے، وہ ہجوم برداشت کے میں کر گئے جدھر دروازے تے نہ ہجوم اکٹھا ہو گیا، دروازے تے پیچھے کھلو کے آندی سی اچھی نہ بولو میری عطیہ ڈری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔